حسنین کریمین کی شان ملاحظہ فرمائیے۔ حسنین کریمین کو اللہ رب العزت نے کیسی شان والا بنا کر کے بھیجا ہے، کیسی عظمت والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے عزیز و حسنین کریمین کا بچپن کا زمانہ ہے، چھوٹے ہیں، دونوں بھائیوں نے اپنے ہاتھوں سے تختیاں لکھی ہیں، سبحان اللہ۔ حسنین کریمین نے دونوں بھائیوں نے اپنے ہاتھوں سے تختیاں لکھی ہیں۔ تختیاں لکھنے کے بعد حسنین کریمین دونوں بھائی آپس میں اب بحث کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں۔ بڑا بھائی کہتا ہے میری تختی اچھی ہے، چھوٹا بھائی کہتا ہے میری تختی اچھی ہے۔ دونوں بھائیوں میں جد و جہد ہو رہی ہے۔ امام حسن کہتے ہیں میری تختی اچھی ہے، امام حسین کہتے ہیں میری تختی اچھی ہے۔ میرے عزیزو یہ کیسا منظر ہے، دونوں بھائی آپس میں بحث کر رہے ہیں، میری تختی اچھی ہے، میری تختی اچھی ہے۔ جب بات نہ بنی تو دونوں بھائی اپنی والدہ کے پاس میں گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں میری ہماری والدہ، اے حضرت فاطمہ زہرا آپ فیصلہ فرما دیجئے، ہم دونوں بھائیوں نے اپنے ہاتھوں سے تختیاں لکھی ہیں، آپ فیصلہ فرما دیجئے کس کی تختی اچھی ہے اور کس کی تختی اچھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے دونوں تختیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد سوچنے لگتی ہیں میں کیسے فیصلہ کر سکتی ہوں کس کی تختی اچھی بتاؤں۔ اگر بڑے کی تختی اچھی بتاتی ہوں تو چھوٹے کا دل دکھے گا، اگر چھوٹے کی اچھی بتاتی ہوں تو بڑے کا دل دکھے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ زہرا سوچتی ہیں ان کا فیصلہ کیسے کیا جائے۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہیں یہ فیصلہ بیٹوں میں نہیں کر سکتی ہوں، جاؤ یہ فیصلہ اپنے بابا حضرت علی سے کراؤ۔ اے بیٹو جاؤ یہ فیصلہ اپنے بابا حضرت علی سے کراؤ۔ اب میرے عزیزو دونوں شہزادے دوڑے دوڑے اپنے بابا جان کے پاس میں آئے، حضرت علی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد سلام پیش کیا، سلام پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں ہمارے بابا جان یہ تختیاں ہم نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں، آپ فیصلہ فرما دیجئے کس کی تختی اچھی ہے کس کی تختی اچھی نہیں ہے۔ ہم اپنی والدہ کے پاس گئے، والدہ نے آپ کے پاس میں بھیجا ہے کہ کہا ہے کہ تمہاری تختیوں کو فیصلہ تمہارے بابا علی کریں گے۔ تو اے بابا ہم آپ کے پاس بڑی امید لے کر کے آئے ہیں، آپ فیصلہ فرمائیے اور بتائیے کہ کس کی تختی اچھی ہے۔ اب اللہ اکبر، حضرت علی بھی اپنے شہزادوں سے بڑا پیار محبت فرماتے ہیں۔ حضرت علی نے بھی سوچا کہ کس کی تختی اچھی بتائی جائے، اگر ایک کی تختی بتاتا ہوں تو دوسرے کا دل دکھے گا، یعنی بڑے کی اچھی بتاتا ہوں تو چھوٹے کا دل دکھے گا، اگر چھوٹے کی اچھی بتاتا ہوں تو بڑے کا دل دکھے گا، کیسے فیصلہ کیا جائے۔ حضرت علی بھی سوچ رہے ہیں، حضرت علی بھی سوچ رہے ہیں فیصلہ کریں تو کیسے کریں، کس کی تختی اچھی بتائیں۔ اگر بڑے کی اچھی بتاتے تو چھوٹے کا دل دکھے گا، اور اگر چھوٹے کی اچھی بتاتے ہیں تو بڑے کا دل دکھے گا۔ اب حضرت علی کشمکش میں سوچتے ہیں کیسے فیصلہ کیا جائے۔ حضرت علی نے بھی ارشاد فرمایا میرے شہزادو تمہاری تختیوں کا فیصلہ میں بھی نہیں کر سکتا، تمہاری تختیوں کا فیصلہ تمہارے نانا جان محمد رسول اللہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ بیٹو جاؤ تمہاری تختیوں کا فیصلہ تمہارے نانا جان محمد رسول اللہ کریں گے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا تو میرے عزیزو دونوں شہزادے دوڑے دوڑے اپنے نانا جان محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دونوں شہزادے حسنین کریمین نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد سلام پیش کیا، سلام پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں اے ہمارے نانا جان یہ تختیاں ہم نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں، ہم والدہ کے پاس گئے انہوں نے بابا کے پاس بھیج دیا، بابا کے پاس گئے بابا نے آپ کے پاس بھیج دیا، فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ اے نانا جان
آپ ہماری تختیوں کا فیصلہ فرمائیے، آپ بتائیے کس کی تختی اچھی ہے، کس کی تختی اچھی نہیں ہے۔ اے ہمارے نانا جان، آپ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اے نانا جان، آپ ہماری تختیوں کا فیصلہ کر کے بتائیے کس کی تختی اچھی ہے، کس کی تختی اچھی نہیں ہے۔ میرے عزیزو دیکھو، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تختیوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی سوچتے ہیں کہ فیصلہ کیسے کیا جائے۔ ایک کی تختی اچھی بتاتے ہیں تو دوسرے کا دل دکھے گا، دوسرے کی اچھی بتاتے ہیں تو اس کا دل دکھے گا۔ فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنو تمہاری تختیوں کا فیصلہ، ایک سیب ہے، اس سیب کو اچھالوں گا، جس کی تختی پر یہ سیب گر گیا تو سمجھ جانا وہ تختی اچھی ہے۔ یہ سیب اچھالوں گا، اب یہ سیب جس کی تختی پر گر گیا تو سمجھ لینا اس کی تختی اچھی ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سیب کو اوپر اچھالا ہے، اور اچھالنے کے بعد اللہ اکبر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سیب کو اچھالا ہے۔ اچھالنے کے بعد میرے عزیزو وہ سیب غائب ہو گیا۔ ادھر اللہ نے حکم دے دیا حضرت جبرائیل کو، اے جبرائیل جاؤ، جلدی جاؤ، وہ سیب کے 2 ٹکڑے کر دو۔ وہ سیب ایک تختی پر نہیں گرنا چاہیے، بلکہ وہ سیب 2 ٹکڑے میں بٹ جائے، اور ایک ایک ٹکڑا دونوں کی تختیوں پر گر جائے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے حضرت امام حسن حسین کی۔ اب میرے عزیزو وہ سیب جیسے اچھالا گیا تو وہ سیب فضا میں غائب ہونے کے بعد 2 ٹکڑے ہوا۔ 2 ٹکڑے ہونے کے بعد ایک ایک ٹکڑا حضرت امام حسن حسین کی تختیوں پر گر گیا، ایک ٹکڑا بڑے کی تختی پر گر گیا، اور ایک ٹکڑا دوسرے والے کی تختی پر گر گیا۔ فیصلہ ہو گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے شہزادو تم دونوں کی تختیاں اچھی ہیں، یہ فیصلہ پروردگار عالم نے کیا ہے۔ تو میرا عزیزو دیکھو، یہ اللہ رب العزت کو بھی گوارا نہیں ہے، اللہ رب العزت بھی چیز کو پسند نہیں کرتا کہ حسنین کریمین کے دل کو تکلیف پہنچ جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیب کو اچھالا تو وہ سیب اللہ کے حکم سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو میرا عزیزو دیکھو، اللہ کو بھی یہ گوارا نہیں کہ ایک کی تختی اچھی بتا کر دوسرے کا دل دکھا دیا جائے، بلکہ اللہ رب العزت نے دونوں کی تختیوں کا فیصلہ کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا ارے حسنین کریمین سے اللہ بھی بے انتہا پیار محبت فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھو، جس سے اللہ رب العزت بھی اتنا پیار محبت فرماتا ہے، جس سے اللہ رب العزت بھی اتنی محبت فرماتا ہے، تو میرے عزیزو پھر ہمیں بھی حسنین کریمین سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں بھی حسنین کریمین سے محبت کرنی چاہیے۔ اور واقعی میں میرے عزیزو، جو حسنین کریمین سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب میرے عزیزو، ان لوگوں کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے جو حسنین کریمین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی حسنین کریمین کے دل کو تکلیف پہنچائے، یہ اللہ کو بھی گوارا نہیں ہے۔ اب جو لوگ دنیا میں اللہ اکبر حسنین کریمین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں اور حسنین کریمین کو معاذ اللہ باغی کہتے ہیں، تو ایسے لوگ اپنے ٹھکانے کے بارے میں سوچیں۔ یزید کو امیر المومنین کہنے والے اپنے ٹھکانے کے بارے میں سوچیں۔ جس نے حضرت امام حسین کو تکلیف پہنچائی ہے، جس نے حضرت امام حسین کو قتل کرایا، اسی یزید کو امیر المومنین کہنے والے، اللہ اکبر، وہ کبھی بھی پکے سچے مومن نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ گمراہ ہیں۔ کیونکہ میرے عزیزو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچانے والا، انہیں پریشان کرنے والا کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ آقا نے فرمایا جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے محمد کو تکلیف پہنچائی تو سمجھ جائیے اس نے پروردگار کو تکلیف پہنچائی ہے۔ جس نے پروردگار کو تکلیف پہنچائی تو میرے عزیزو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔